ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پیش خدمت ہے پروگرام اسلامک کیلنڈر۔ ناظرین، اس پروگرام کے ذریعے ہم ہر مہینے کی اہم تاریخوں کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسی ہی اہم تاریخ ہے 23 ذی-القعدہ۔ اسی روز امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں جانشین امامت اور رہبر ہیں۔ آپ کی ولادت اسی ماہ ذی-القعدہ کی 11 تاریخ کو ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور والدہ جناب ام البنین، جن کا لقب طاہرہ تھا۔ امام رضا علیہ السلام کو اپنے والد گرامی کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا شرف 35 برس تک ملا، مگر آپ کے والد کے ساتھ کے آخری برس وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید و ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کا زمانہ اپنے والد گرامی کے ہمراہ گزار کر ان کے علمی کارناموں سے فیضیاب ہوئے اور آنے والے حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہے۔ ناظرین، آپ کا نام علی، لقب رضا اور کنیت ابوالحسن تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ساتھ رہ کر جتنے بھی علمی کمالات حاصل کیے، اتنی ہی قلبی اذیتیں اپنے والد گرامی کے قید ہونے کے بعد اٹھائیں۔ آپ کے والد کو ہارون رشید نے مسجد نبوی سے حالت نماز میں اسیر کروا لیا۔ کئی سال تک بصرہ کے قید خانے میں، اس کے بعد بغداد میں اسیری کا زمانہ گزارا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی پر ہو رہے ظلم و ستم کو برداشت کر رہے تھے، مگر وقت اور حالات ایسے تھے کہ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جانتے تھے کہ حکومت ان کو پریشان کرے گی اور سکون نہیں لینے دے گی، اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں ہی چند معزز افراد کو گواہ بنا کر ایک وصیت لکھی اور امام رضا علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کیا۔ آپ کے والد جب قید میں تھے، اس وقت آپ کے چاہنے والے شک و شبہ میں تھے۔ بنی عباس کے کارندے انہیں گمراہ کر رہے تھے، لیکن امام علیہ السلام ان کی کھلم کھلا ہدایت نہیں کر سکتے تھے۔ اس پرآشوب زمانے میں کہ جس میں 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں تھے اور آپ پر گزرنے والی مصیبتوں کو کسی کو اطلاع تک نہ تھی، اور خاندان موسیٰ بن جعفر کسی طرح محفوظ نہ تھا، اس وقت امام رضا علیہ السلام اپنے والد کے کہنے کے مطابق دہلیز پر استراحت فرماتے تھے۔ خادم کہتا ہے کہ میں ہر شب دہلیز پر آپ کا بستر لگا دیتا تھا۔ آپ صبح نمودار ہونے تک وہیں استراحت فرماتے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ ایک روز صبح گھر میں تشریف لائے تو ام احمد سے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے میرے والد گرامی نہ رہے۔ امام نے گھر میں سب کو آہوزاری سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک بابا کی وفات کی سرکاری طور پر خبر نہ آئے، اس وقت تک اسے ظاہر نہ کرنا۔ بعد شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے اپنی امامت اور قیادت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اپنی امامت کی طرف دعوت دی۔ اس زمانے میں آپ ہارون رشید کے ظلم و ستم سے ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے والد کی شہادت کے بعد سے مدینے میں نشر علوم، عبادت و اطاعت پروردگار میں مشغول رہے۔ آپ کے چاہنے والے آپ کے پاس آ کر حلال و حرام کے احکام دریافت کرتے تھے۔ آپ انہیں اپنے علمی کارناموں سے روشناس کراتے تھے۔ ہارون رشید نے امام علیہ السلام پر زیادہ سختی اس لیے نہیں کی تھی کہ علویوں اور آپ کے چاہنے والوں کے علاوہ بھی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت میں ہارون رشید کا ہاتھ تھا۔ اب اگر وہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا جو سلوک وہ آپ کے والد کے ساتھ کر چکا تھا، تو شور برپا ہونے کا خطرہ تھا اور کچھ شہروں میں بغاوت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ مشرقی ایران کے حالات جنگی ہو گئے تھے۔ تمام پولیس کے افسر اپنی پوری کوششوں کے باوجود ان حالات کو درست نہیں کر سکے تھے۔ بہرحال ناظرین، ہارون نے اپنے صلاح کاروں کے مشورے سے ایران کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ ہارون کے ایک قریبی ساتھی نے صلاح دی کہ آپ اپنے ہمراہ اپنے بیٹے مامون کو بھی لے جائیں،
لہٰذا ہارون اور مامون دونوں خراسان آ گئے اور چھوٹے بیٹے امین کو بغداد میں چھوڑ دیا۔ دونوں باپ اور بیٹے جب ایران آ گئے اور سازشوں کو کچلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن سفر میں ہارون رشید بیمار ہو گیا اور بغداد لوٹنا نصیب نہ ہوا۔ ہارون رشید کے مرنے کے بعد اس کے دونوں بیٹے حکومت کے حقدار تھے۔ ہارون کا بڑا بیٹا مامون، جو کہ علم، ذہانت، دانائی اور ہوشیاری میں امین سے بہتر تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بدعمالیوں میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ مامون کی کردار کی افواہیں جب بغداد میں لوگوں تک پہنچی تو سب نے امین کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ادھر مامون کو جب یہ خبر ہوئی، اس نے بھی خراسان میں فوج جمع کر لی اور دونوں بھائیوں میں ایسی جنگ ہوئی کہ امین کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ مامون کی بظاہر تو فتح ہوئی، لیکن سیاست پر کافی اثر پڑا۔ بنی عباس تو پہلے ہی سے مامون کے خلاف اور امین کے شیدا تھے۔ مامون کے اس بربریت والے رویے سے متاثر ہو گئے اور عربوں میں بھی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بہرحال مامون نے حکومت حاصل کر لی، لیکن قوم کا، خصوصاً عربوں کا اعتماد حاصل کرنے میں مامون ناکامیاب رہا۔ ظلم و آزار پہنچانے میں وہ کہیں سے کم نہ تھا، بلکہ کئی دفعہ ایسے مظالم کرتا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ مامون نے بھائی کے قتل کے بعد سوچا تھا کہ اب سکون سے حکومت کرے گا، لیکن بدکاریوں کی وجہ سے ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ عباسیوں کا رجحان علویوں کی طرف ہو گیا تھا۔ اب ہر وقت اسے اپنی حکومت خطرے میں نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے شاطر دماغ میں حالات کے مد نظر ایک راستہ نظر آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہی حالات رہے تو حکومت تو کیا، جان بچانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن اس سے بچنے کے لیے اس نے امام رضا علیہ السلام کے وجود مقدس کا سہارا لیا۔ مامون نے امام کو خط لکھ کر اپنے دارالسلطنت بلوایا۔ امام کو وہاں بلا کر کئی مقصد حل کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو خراسان میں رہنے والوں اور بنی ہاشم کو خوش کرنا، دوسرے امام کی لوگوں میں مقبولیت اور علمی شہرت تھی۔ مامون نے امام سے ولی عہدی کی پیشکش کی۔ مامون نے اپنے وزیر سے خط لکھوایا۔ خط آپ کے مشہور لقب رضا سے شروع کیا تھا، جو خود راضی ہوں اور لوگ اس سے راضی ہوں، جبکہ واحد وجہ امام کی خوشنودی کا حصول تھا۔ فضل نے امام کو یہ بات یاد کرانے کی کوشش کی تھی کہ اگر اس نے اور مامون نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کو ولی عہد بنایا جائے، اس کا راز یہ ہے کہ آپ فرزند رسول خدا ہیں، قیادت و امامت آپ ہی کو زیب دیتی ہے، آپ کو حق واپس دیا جا رہا ہے اور اسی میں قوم و ملت کی صلح و فتح ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسی باتوں سے امام ولی عہدی قبول کر لیں گے۔ بہرحال اس نے دھمکی دے کر امام کو خراسان آنے پر مجبور کر دیا۔ جب امام مدینے سے روانہ ہونے والے تھے، اس دن اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے فرمایا، مجھے اب تم دوبارہ نہ دیکھ سکو گے۔ یہ سنتے ہی سارے لوگ گریہ کرنے لگے۔ آپ سب سے رخصت ہو کر مسجد رسول میں تشریف لے گئے، یادگار رسول سے رخصت ہو کر قبر رسول پر تشریف لائے اور زار و قطار رونے لگے۔ بڑی دیر کے بعد قبر رسول سے رخصت ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی مقاموں سے گزرے۔ سفر کے مایوس کن لمحات یادگار خدا میں تسبیح و تہلیل میں گزرے۔ نیشاپور کے قریب پہنچ کر وارث رسول کا دیدار کرنے کے لیے کافی لوگ موجود تھے۔ خصوصاً لوگ آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے کے مشتاق تھے۔ کمال الدین ابن طلحہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حدیث شروع کی، مجھ سے میرے والد جناب موسیٰ کاظم، ان کے والد جعفر صادق نے، اور ان کے والد محمد باقر نے، ان کے والد زین العابدین نے، ان کے والد حسین ابن علی نے، ان کے والد مرتضیٰ نے، ان سے حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے جو کلمات مجھے بتائے، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ قلعہ ہے، جو اس میں آیا محفوظ ہو گیا۔ ہزاروں محدثوں نے اسے قلم بند کیا۔ نیشاپور سے رخصت ہو کر
آپ نے خراسان کا قصد کیا۔ وہاں پہنچتے ہی آپ کے استقبال کے لیے مامون آیا، آپ کو اپنے گھر کے قریب ہی رہنے کے لیے انتظام کیے، خدمتگار معین کیے۔ مامون کا اصرار ولی عہدی کے لیے بڑھتا گیا۔ امام نے اپنی شرطوں کے مطابق ولی عہدی منظور کر لی۔ ولی عہد بننے کے بعد بھی امام علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت سے کوئی سروکار نہ رکھا اور نہ ہی مامون رشید کے بنائے ہوئے اصولوں پر کام کیا۔ ہمیشہ امام اس طرح کی روش اختیار کرتے تھے کہ جو اہل بیت اطہار کے پاک اصولوں پر مبنی تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مامون کا زمانہ علم و دانش کا دور تھا۔ اس کے زمانے میں علمی اور کلامی مناظرے ہوتے تھے، لیکن وہ خود مناظرہ نہیں کرتا تھا، امام علیہ السلام کو مناظرے کی پیشکش کرتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے ہر مذہب و ملت سے مناظرے کیے اور ان سب کو اسلام کی حقانیت کا قائل کیا، اور کئی ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب دیبل بن علی خزائی، حماد بن عثمان، زکریہ بن آدم عشری قمی وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین، انہی میں دیبل بن علی جزائی کے واقع شیخ صدوق نے عبدالسلام حروی سے روایت کی ہے کہ مرو میں دیبل بن علی خزائی امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا، فرزند رسول، میں نے آپ کی شان میں قصیدہ کہا ہے اور قسم کھائی ہے کہ آپ کے علاوہ قصیدہ کسی کو نہ سناؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سناؤ۔ دیبل نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ دیبل کا قصیدہ بہت طویل ہے، تقریباً 120 اشعار کا ہے۔ صاحب کشف الغمہ نے پورے قصیدے کو نقل کیا ہے۔ چند اشعار کچھ اس طرح ہیں: اگر لوگ کار امامت اس شخص کو سونپ دیں جسے رسول اللہ نے وصی مقرر کیا تو تمام کاموں کی ذمہ داری ان کے ہاتھ ہوتی۔ جو خطا اور لغزی سے بری تھے، وہ خاتم الانبیاء کے بھائی علی جنگوں میں دلوروں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے تھے۔ اگر لوگ ان کے وصی اور شجاع ہونے کا انکار بھی کریں تو واقع غدیر خم اور جنگ احد اور حنین کے بلند پہاڑ اس کی گواہی دیں گے۔ سختیوں اور قحطوں میں ان کی فضیلت اور ایثار کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں جیسے سورہ حلقہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی، علی اس وقت جبرائیل کے ہمراز تھے۔ دیبل کے اس قصیدے میں رسول خدا، علی مرتضیٰ، امام حسن و حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہا، اگر آپ اپنے بیٹے حسین علیہ السلام کا خیال دل میں لاتی ہوں گی تو وہ کربلا کی گرم ریتی پر مقتول پڑے ہیں اور ان کے برادر فرات کے کنارے تشنہ لب شہید ہوئے، اس سے آپ کا جگر پاش پاش ہو جاتا ہوگا اور آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو جاتا ہوگا۔ دیبل کے ان اشعاروں سے امام رضا علیہ السلام نے گریہ کیا، اور جب گریہ کر چکے تو آپ نے دیبل کو دینار عطا کیے۔ دیبل نے کہا، امام علیہ السلام، میں نے اس خاطر اشعار نہیں پڑھے تھے، مجھے کوئی اپنی نشانی عطا کر دیں۔ امام نے دیبل سے کہا، یہ دینار رکھ لو، کام آئیں گے۔ پھر اپنا پیرہن بھی عطا کیا، جس کو لے کر دیبل اسے آنکھوں سے لگاتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ وقت کے بعد دیبل اپنے وطن روانہ ہوئے۔ راستے میں لٹیروں نے سب سامان لوٹ لیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، اور لٹیروں نے سامان تقسیم کرنا شروع کیا۔ لٹیروں کے سردار نے دیبل کا شعر پڑھا۔ فوراً دیبل بولے، یہ شعر کس کا ہے؟ سردار نے جواب دیا کہ دیبل خزائی کا ہے۔ دیبل بولے، میں ہی شاعر اہل بیت دیبل خزائی ہوں۔ یہ سن کر سردار نے آپ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، آپ کا سب سامان واپس کر دیا۔ جب گھر واپس آئے، معلوم ہوا پورا گھر ٹوٹ گیا۔ تب آپ نے امام کے دیے ہوئے دینار سے گھر کو درست کروایا۔ دیبل کو امام علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ یہ دینار لے جاؤ، تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ناظرین، امام کے وقت میں بہت سے لوگ آپ سے حدیث رسول سننے کے خواہش مند رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ
اپنے آباء و اجداد کی حدیث اور کربلا میں ہوئے واقعے کو لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں اہل بیت کی مدح کرنے والوں کو بہت انعام سے نوازا کرتے تھے، جس میں ابو نواز بھی ہے۔ ابو نواز نے پڑھنا شروع کیا، اہل بیت پاک و پاکیزہ اور ان کا دامن ہر عیب سے پاک ہے۔ جہاں بھی ان کا نام لیا جاتا ہے وہیں ان پر درود بھیجے جاتے ہیں۔ انتصاب کے وقت جس کے خاندان کا سلسلہ حضرت علی تک نہ پہنچے تو زمانے قدیم سے اس کے لیے کوئی فخر و مباحات نہیں ہے۔ جب سے خدا نے مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کے کام کو محکم کیا، اس وقت سے حضرت سے تمام لوگوں کے درمیان سے برگزیدہ کیا ہے۔ آپ تو ملائے اعلیٰ کی ہستیاں ہیں اور قرآن اور اس کے سوروں میں بیان ہونے والی چیزوں کا علم آپ کے پاس ہے۔ ابو نواز کے اشعار سن کر امام رضا علیہ السلام نے غلام سے فرمایا، جو کچھ تمہارے پاس ہو عطا کر دو۔ اس کے بعد کہنے لگے، شاید یہ بھی کم ہے۔ پھر آپ ناقے سے اتر گئے اور وہ بھی شاعر کو عطا کر دیا۔ آپ کی سخاوت اور بخشش مشہور تھی، ہر ایک کو اتنا عطا کر دیا کہ اسے دوبارہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ یہ تھی آپ کی سخاوت اور جود و کرم۔ امام علیہ السلام کے ولی عہد بننے سے بنی عباس کافی ناراض تھے۔ وہ مامون کو حکومت سے ہٹا کر اس کی جگہ پر ابراہیم بن مہدی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ مامون کو جب اس منصوبے کی خبر ملی تو اس نے اپنی حکومت کو برباد ہونے سے بچانے کی خاطر صرف ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ راستہ تھا امام رضا علیہ السلام کا قتل۔ ناظرین، آپ کی شہادت کے لیے مامون نے شہر سے دور توس میں ایک باغ کا انتخاب کیا، لہٰذا امام علیہ السلام نے سرجس سے توس کا سفر کیا اور ثنا آباد سے باہر حمید کے باغ میں بنے ہوئے کمروں میں خود ٹھہرا اور دوسرا امام رضا علیہ السلام کے قیام کے لیے مخصوص کیا۔ امام رضا علیہ السلام کمرے کا راستہ بھی مامون ہی کے کمرے سے تھا۔ اسی عمارت کے سرداب میں ہارون کی قبر تھی۔ یہاں پہنچ کر اس نے امام کو اپنی رہائش پر بلوایا، پھر آپ کو اپنے نزدیک بیٹھنے کی پیشکش کی۔ امام نزدیک بیٹھ گئے تو مامون نے آپ کو زہر آلود انگور بطور تحفہ آپ کے سامنے پیش کیے، جن کو کھانے کے بعد آپ کے پورے جسم پر زہر کا اثر ہو گیا اور آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام عالم غربت میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اس لیے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مشہد شہادت کی جگہ کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی شہادت اسی جگہ پر ہوئی، لہٰذا اس جگہ کو آج بھی مشہد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے مشہد کو بنے 1200 سال ہو گئے۔ ان برسوں میں بہت بدلاؤ آئے، ظلم و ستم کرنے والے مٹ گئے، لیکن آپ کا حرم آج بھی باقی ہے۔ مرقد امام رضا علیہ السلام زمانہ قدیم سے آپ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کے روضے پر آنے والے زائرین کے لیے عام دسترخوان کا انتظام رہتا ہے۔ ہر خاص و عام کو اس میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ برکتیں اور جود و کرم امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کا ہے۔ ناظرین، امام رضا علیہ السلام کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں، ماں باپ کو ناراض نہ کرو، عمر کم ہوتی ہے۔ جو کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرے، خدا دنیا اور آخرت دونوں اس کے لیے آسان کر دے گا۔ جو بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ جھوٹے وعدے نہ کرو۔ ہر شخص کا دوست اس کی عقل اور دشمن بے عقلی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلامک کیلنڈر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہم پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔